بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں. آج ہم بات نہیں کریں گے, آج ہم حکمرانوں سے پوچھیں گے کہ بھائی کیسے ہم نے اکنامی کو مضبوط کرنا ہے, کیسے ہم نے پاکستان کی معیشت کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانا ہے, کیسے ہم نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, کیسے ہم نے ملک سے انسرٹنٹی کا خاتمہ کرنا ہے, کیسے ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, کیسے ہم نے غربت پہ کنٹرول کرنا ہے, کیسے ہم نے اشیاء خوردنوش سے لے کے عام آدمی تک کیسے دال چینی ان تمام چیزوں کی رسائی عوام تک پہنچانی ہے. ہم اعلانات تو کر دیتے ہیں, بدقسمتی کے ساتھ وہ اعلانات تک ہی محدود رہتے ہیں. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ ماضی کے دشمن آج ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تو سیاست میں تو سب چلتا ہے, کاف لیگ سے قاتل لیگ بھی بن جاتی ہے, نفیس سے دہشت گرد اور دہشت گرد سے نفیس انسان بھی بن جاتے ہیں. لیکن عام آدمی کا کیا ہوتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عام آدمی کا اب پولیٹیکل پارٹیز اور الیکشن سے ہی وہ اس کا دل بھر گیا ہے کہ میں کس کو ووٹ دوں, میں جس کو ووٹ دیتا ہوں وہ صرف الیکشن کے ٹائم پہ مجھ سے دعوے کرنے آتا ہے کہ میں آپ کے بچے کو نوکری دوں گا, میں آپ لوگوں کو گھر بھی دوں گا, میں آپ کے محلے کی سڑکیں بھی بنوا دوں گا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پھر وہی عام آدمی الیکشن جیتنے کے بعد اسی ایم این اے ایم پی اے کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کو پیغام آتا ہے جی صاحب نہیں ہیں, صاحب اسلام آباد ہیں, صاحب یہاں نہیں ہیں, صاحب کہیں دورے پر گئے ہوئے ہیں. تو وہ واپسی 2-4 چکر لگانے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں کتنا جاؤں گا, میرے تو بچے بھوکے ہیں, میں نے ان کی روزی روٹی بھی کرنی ہے. تو یہ معاملہ جو کا تو رہ جاتا ہے اور سارے ترقیاتی کام اور سارے جو فنڈز ہوتے ہیں ان میں خرد برد ہو جاتی ہیں. تمام چیزیں بات کریں گے. اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں. آپ نے کئی جو پولیٹیکل جو ادوار گزرے, سیاسی دور گزرے, بڑی گہری نظر ہے آپ کی ان پر, سیاست پہ اچھا تجزیہ دیتے ہیں. محمد ندیم صاحب تجزیہ کا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ محمد ندیم. ان کے ساتھ موجود ہیں. آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, بہت سوفسٹیکیٹڈ انداز میں بولتے ہیں. عمران مرزا صاحب, بہت شکریہ عمران, آپ نے بھی ٹائم دیا. فون کال پہ میں جوائن کریں گے پی ایم ایل این سے اخلاق ہاشمی صاحب حکومتی موقف دیں گے, ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے. سب سے پہلے عمران بھائی, 4.25 سال کا آج حساب دیں قوم کو, کیا کیا آپ لوگوں نے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. دیکھیں ساجد بھائی, حساب تو بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح سامنے ہے نا, کہ آپ اگر موازنہ کریں, کمپیریزن کریں, خالی چیزوں کا ہی کمپیریزن کریں تو بہت ساری چیزیں اس وقت ہی واضح ہو جائیں گی کہ اس وقت ہم گورنمنٹ میں آئے تھے اس وقت کیا حالات تھے, پھر جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی تو پھر کیا حالات تھے. سوری فار انٹرپٹ, جنگ لگ رہی تھی, آسمان گر گیا تھا آپ لوگوں کے اوپر. 2018 سے 4.25 سال کا آپ حساب دیں گے. ہم نے یہ کر دیا, ملک کو چھوڑ دیں. آپ کے آنے کے بعد قوم کو کیا کیا ملا, کتنوں کو گھر ملے, کتنوں کو نوکریاں ملی, آپ نے کتنی لیجسلیشن کی عام آدمی کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جب حکومت میں آئے تو ہماری جو حکومت تھی وہ ہم ایسا نہیں تھا کہ ہم میجورٹی میں تھے. ہماری جو حکومت تھی وہ سمجھ لے کہ کہا جائے تو لولی لنگڑی تھی. ہم مطلب اتحادی ملو کیوں بنائی تھی پھر آپ لوگوں نے لولی لنگڑی حکومت؟ دیکھیں اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا, ہم نے تیاری کر کے آتے, آپ نے قوم کو بولا تھا ہم سے بڑا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہے, بات یہ ہے ہم 90 دن میں انقلاب لے آئیں گے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ مہاتیر محمد اور رجب طیب اردوغان کو عمران خان میں دیکھ رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ جو دیکھ رہے تھے بالکل بجائی دیکھ رہے تھے. اس طرح سے پوری قوم بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا خالی قومی نہیں, انٹرنیشنل بھی جو سینیریو تھا وہ بھی یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت جو کوئی پرائم منسٹر آیا تو ظاہر سی بات عمران خان ہے, وہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گا. اچھا اس بات کا واضح ثبوت موجود ہے کہ آپ اگر اوورسیز پاکستانی سے اگر آپ پوچھیں یا جنہوں نے انٹرنیشنل ٹریول کیا اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران, تو ہمیشہ وہ جتنے بھی ہیں وہ گواہی دیں گے کہ جب وہ ایئرپورٹس پہ جاتے تھے ان کو کس طرح سے عزت افزائی ہوئی اس گرین پاسپورٹ کی پہلی مرتبہ اس پاکستان کی تاریخ کے اندر. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو اس وقت جو تمام چیزیں تھیں, جس طرح سے ریمیٹنسز, جس طرح سے غیر ملکیوں نے, ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائیوں نے جس طرح سے حکومت پہ اعتماد کیا, ریمیٹنسز بھیجے, ذرائع ذخائر کو بڑھانے میں, ذرائع مبادلہ بڑھانے کے اندر انہوں نے ایک بہت ہی کردار ادا کیا, کلیدی کردار ادا کیا. اچھا اس طرح سے تمام چیزیں چل رہی تھیں, لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ایک کرونا کی وبا آ گئی تھی جس نے پورے خالی پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو اس میں جو ہے وبا کی لپیٹ میں آ گئی تھی. اچھا ہم جو ہے پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے, اس میں تو جبکہ ترقی یافتہ ممالک تھے وہ اس سے جو ہے کتنے افیکٹڈ ہو گئے تھے کہ وہاں ریسیشن ہو گئی تھی, وہاں بے روزگاری بڑھ گئی تھی, وہاں فیکٹریاں بند ہو گئی تھی. تو ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں ہونا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اتنی بہترین طریقے سے ماشاءاللہ سے خان صاحب نے اس انداز میں چلایا کہ
ہم نے جو ضرب ذخائر تھے تو اس کو جتنے بھی ضرب مبادلہ ہم نے اس کو عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کیا. اب اور بجائے مطلب بغیر کسی ڈسکرمنیشن, مطلب اس میں کوئی بھی 12,000. آپ کو اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آپ کے لیڈر عمران خان ہیں, لیکن اس وقت ٹڈی دل زمینوں کو نوچ رہا تھا, گندم کو نوچ رہا تھا, سندھ حکومت آپ سے جہاز مانگ رہی تھی, آپ لوگ دے نہیں رہے تھے. اس وقت کے وزیر اعظم سندھ میں دورہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے, لیکن جب دورہ کرتے تھے تو سی ایم سے ملنا بھی مناسب نہیں سمجھتے. اچھا دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جس طریقے سے لے کے چلائی تو میں بھی تھا نا. بات یہ ہے کہ لیکن اس کی انفارچونیٹلی ایک تو وبا آ گئی کرونا کی, پھر جس طرح دیکھیں یہ وبا ہے, لیکن اس وقت آپ نے دیکھے کہ پی ڈی ایم یہ جتنے بھی تھے پارٹیاں وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئی. اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے, لیکن بات اچھا آپ یہ بتائیں کہ نہیں دیکھیں فرینڈلی کی بات, فرینڈلی ہمیں اپوزیشن نہیں ملی تھی. دیکھیں ان کے اوپر جو کیسز تھے, خان صاحب چاہتے تھے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چاہتی تھی کہ وہ منطقی انجام تک پہنچے, لیکن انفارچونیٹلی وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچے. پھر جہاں تک آپ نے سوال کیا لیجسلیشن کا, لیجسلیشن تو ہم کرتے تھے, چونکہ ہماری حکومت کمزور تھی, ہم اتحادیوں کے ساتھ تھے, تو وہاں سینٹ میں ان کی تعداد زیادہ تھی, جس وجہ سے ہم قانون بنا کے آگے بھیجتے تھے تو پاس ہونے سے وہ قاصر رہتے تھے. تو اس وجہ سے یہ رکاوٹیں بھی آتی تھیں. تو اب مجھے بتائیں کہ مطلب اب جو بھی سر اس کو احتساب کو تو رہنے دینا سر. مشیر احتساب شہزاد اکبر کا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ایسا, دیکھیں بات یہ ہے کہ ساجد بھائی کمیشن مافیا, دیکھیں ساجد بھائی دیکھیں کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, میں اس کو اٹھوا دیتا ہوں, اس کو دیکھیں بات یہ جیل میں ڈلوا دیتا ہوں. دیکھیں ساجد بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک ادارے ہوتے ہیں اور ایک میکنزم ہوتا ہے. پولیس کا کام ہوتا ہے کہ جناب اگر کوئی جرم کر رہا ہے تو اس کو پکڑ کے اس کو ایف آئی آر کرتے ہیں, ایف آئی آر کرنے کے بعد انویسٹیگیشن والوں کو دی جاتی ہے. انویسٹیگیشن جو ہے پھر وہ کورٹ میں جاتی ہے, پھر کورٹ جو اس میں وہاں پہ وکیل کھڑے ہوتے ہیں, وہ ان کے پھر بحث و مباحثے ہوتے ہیں, تمام چیزیں, پھر ایویڈنسز دیے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر کوئی عدالت فیصلہ کرتی ہے کیا ہے کیا نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو پورا سسٹم تھا, آپ کو پتا ہوگا جس طرح سے نیب نے اور جو بھی جتنے بھی لوگ تھے اپنا جو کام کر رہے تھے, انہوں نے تو اپنا کام کیا, لیکن بعد میں جا کے جو ریزلٹس آئے وہ سب کے سامنے. مطلب جس طریقے سے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر بھر کے نواز شریف صاحب چلے گئے وہ آپ کے سامنے, جس طریقے سے ایون فیلڈ کے جو فلیٹس تھے. نہ کریں, کیوں جانے دیا آپ لوگوں نے سر؟ دیکھیں میں جانے دیتے ہیں سر, ہم نے نہیں جانے دیا. ساجد بھائی پاورفل وزیر اعظم کا دعویٰ ساجد بھائی آج وہ وزیر اعظم بھی ایکسپٹ کرتا ہے کہ جی میں بھی بے بس رہا. تو کیوں رہے تھے پھر آپ وزیر اعظم؟ جب آپ بے بس تھے تو قوم کا آپ نے 4 سال کیوں ضائع کیا؟ دیکھیں اعلیٰ عدلیہ ہے, سیٹ پہ بیٹھ کے اعلیٰ عدلیہ اختیار نہیں ہے تو مجھے چھوڑ دیں. ساجد بھائی اعلیٰ عدلیہ ہے, اعلیٰ عدلیہ کے سامنے تو آپ اس کے فیصلہ, اگر اعلیٰ عدلیہ کوئی فیصلہ لے رہی ہے تو آپ اس کے بعد تو ختم ہو جاتی ہے نا بات. تو وہاں پہ وزیر اعظم کیا کرتا ہے, عدلیہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ جانے چودھری, آپ کو تو ثاقب نثار جیسا جگری ملا تھا سر. دیکھیں جگری کی بات نہیں ہے, جو تو دیکھیں بات یہ دیکھیں یہاں دوستی یاری تو ہے نہیں, وہ تو ادارے کے شاہ رخ کے کمرے میں جا کے اس کو بولتا تھا تم یہ ٹی وی دیکھ رہے ہو. دیکھیں بات یہ کہ خان صاحب نے اچھی بات ہے, انہوں نے وہ گئے تھے, اچھی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے بولڈ سٹیپس اور تمام چیزیں لیتے ہیں نا. عدلیہ اپنی ذمہ داری پوری کرتی, تمام چیزیں ہوتی. تو آج یہ مطلب صورتحال این آر او جس طرح سے لی 1100 ارب روپے کا, تمام میڈیا کے لوگوں کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے تک ہلکا ہاتھ رکھیں پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے, سہارے دے دے کر آپ کو چلایا گیا, پھر بھی آپ لوگ نہ چل سکے, پھر بھی آپ نہ کچھ کر سکے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی آپ اعتراف کریں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی سے اگر بولتے رہے کہ ہلکا ہاتھ رکھیں, وہ ان کا پتہ نہیں, ان کی اپنی پالیسی ہوگی یا ان کا اپنا نیریٹو ہوگا, اللہ بہتر جانے اس سے. لیکن ہماری جو اپنا جو کام تھا ہم نے وہ تسلسل کے ساتھ اس کو جاری رکھا, لیکن اس پر انفارچونیٹلی جب فلائٹ ٹیک آف کی طرف جا رہی تھی تو اس وقت جو ہے وہ کس نے کہا ٹیک آف کی طرف جا رہی تھی عمران بھائی؟ ارے آپ یہ دیکھیں کہ مطلب دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ 10 ممالک میں پاکستان کا نام شمار تھا کہ کرونا کے باوجود بھی جس طریقے سے, اور آپ چلے موازنہ کر لیں 150 روپے لیٹر تھا ہمارا اس وقت دور میں پیٹرول تھا, آج 215 روپے لیٹر ہے. 171 روپے ڈالر چھوڑ کے گئے تھے, آج 225 روپے, آج سے 150 روپے پیٹرول دے کے آپ نے قومی خزانے کا کیا حال کیا. دیکھیں عوام کا پیسہ ہے, دیکھیں عوام کا پیسہ, بھائی عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ ہونا چاہیے. عوام کا پیسہ عوام پہ اگر خرچ نہیں ہوگا, اسی کو فائدہ نہ ہو تو پھر کیا فائدہ. چلے ندیم بھائی, پیچھے ماضی کے میں آپ سے تبصرے تو کروں گا نہیں, پی ٹی آئی کے دور پہ آپ اگر نظر ڈالتے ہیں, کیونکہ آپ تو ایک نیوٹرل تجزیہ دیں گے, میرے تو سوالوں کی بوچھاڑ ہے, یہ میری نہیں, یہ عوام کے سوال ہے جو میں نے ان کے آگے رکھے. یہ ہمارے بھائی بتانے میں ابھی قاصر ہیں, ابھی ایک سیشن اور ہے ان کے ساتھ. آپ کیا کہیں گے, کیا کھویا کیا پایا؟ ہم 23 میں آ چکے ہیں. ساجد شکریہ, اور عمران کا جذبہ بھی خوبصورت ہے, اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کشتی سے باہر کھڑے ہو کے دیکھیں گے نا
تو آپ کو اندر ہی چوہے بہت سارے نظر آئیں گے کشتی کے اندر جنہوں نے سوراخ کیا. عمران خان صاحب جو موقف لے کے نکلے تھے نا, تو ویری فرسٹ ڈے سے انہوں نے اس کے اوپر بیک ہونا شروع کر دیا تھا. بدقسمتی کہہ لیں یا ہماری خوش قسمتی کہہ لیں کہ ہم پہ جو تھوپا جا رہا تھا, چاہے وہ ایجنسیوں کے تھرو لایا جائے, یہ تو پوری دنیا جانتی ہے, آج ساری دنیا کے سامنے خود وہ اون کر گئے کہ ہم آتے نہ, ہمیں لایا گیا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ایک بہت پریشر کے ساتھ ہم لوگوں کو ایک بیوقوف بنایا گیا. یہ ایک بڑی بیڈ لک ہے پاکستانی قوم کے ساتھ کہ کبھی روٹی کپڑا اور مکان, کبھی ہمیں اٹھ پنجابی تیری پگ کو لگا داغ, پگ لگ گیا, کبھی ہم لوگوں کو اس طرح کا نعرہ لگا دیا جس کے بعد احتساب خمینی بننے کی کوشش کی گئی, ہوا کچھ بھی اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے, اپنوں کا ووٹ. میں آپ کو بول رہا ہوں بہت سارے ایسے نعرے ہیں جس کے بعد ہم لوگوں کو, میں شرمندہ ہوں اس پہ, میں اپنی قوم سے شرمندہ ہوں کہ میں اپنی قوم کو بتا ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کا 90 دن کا ڈرامہ بھی انہوں نے کہا تھا, ہمیں شوق نہیں تھا, ہمیں پتا تھا کہ 90 دن کے اندر ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. خود بقول ان کے 75 سال کی کرپشن تھی بھائی, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ 90 دن میں ٹھیک کر دو تم. انہوں نے نعرہ دیا, انہوں نے کہا جی ہم 1 لاکھ گھر دیں گے, یہ بھی انہی کا تھا, ہمارا نہیں تھا. اس کے باوجود جب پلانٹڈ حکومتیں ہوتی ہیں نا, یہ جو پلانٹ کیے جاتے ہیں ان کی کوئی زیادہ عمر ہوتی نہیں ہے. یہ میرا شروع سے تجزیہ ہے. خان صاحب پہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں؟ الزام نہیں لگا رہا, میں تو آج حقائق سامنے آ گئے نا پوری دنیا کے سامنے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ اور میں تو کنارے پہ بیٹھے ہیں, ہمیں کیا پتا کشتی ڈوب رہی ہے, ڈول رہی ہے تو ڈول رہی ہے. آپ ڈولتی بھی کشتی کو ڈولتی ہی کہیں گے نا سر. اب دریا کے اندر اگر اس کو ڈوب کے اگر مگرمچھ کھا جاتا ہے یا کچھ کھا جاتا, ہمارا مسئلہ نہیں چلے ہے. پوچھ لیتے ہیں آپ سے مزید کنٹینیو کرتے ہیں. سید اخلاق ہاشمی نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے حکومتی موقف دے گئے. ہاشمی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. خوش آمدید, کیا حال ہے آپ کا, ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں ٹھیک. ہاشمی صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں 2022 میں کیا کھویا اور 23 میں ہم نے کیا پانا ہے, اور ذکر ہو رہا ہے کہ یہ سارے جو پولیٹیشین ہیں یہ پلانٹڈ ہوتے ہیں, یہ تیار ہو کر آتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل کر آتے ہیں. نواز شریف صاحب پر بھی الزام ہے سر. یار مجھے بتائیں کون سا سیاستدان ہے کہ جو ان کے ہاتھوں سے نہیں آئے؟ نواز شریف بھی آئے. نواز شریف, مجھے بتائیں کہ نواز شریف کیسے آیا ہے؟ یہ نواز شریف صاحب آسمان سے گرے تھے. نہیں, نواز شریف کہاں سے آیا مجھے بتائیں. وہ سر اپنی تقاریر میں کہتے تھے ضیاء الحق میرا سیاسی قبلہ ہے. نہیں یار, وہ پرانی باتیں, ماضی کی باتیں ساری. میں ابھی سے آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک شخص ہے جو جس نے اب یہ قبولا ہے کہ جی میں تمام چیزوں قبول گیا, جو نا وہ ایک ہی شخص ہے جو جس نے کہا کہ جی مجھے لے کر آیا ہے, مجھے وزیر اعظم بنایا. نواز شریف تو اپنی محنت سے وزیر اعظم بنایا نا. پہلے وہ وزیر اعلیٰ بنے, انہوں نے بھی محنت کی, لوگوں نے محبت کی, انہیں ووٹ دیا, اور اس کے بعد وزیر اعظم بن گئے. یہ شخص تو ڈائریکٹلی آیا ہے نا, جس کا ووٹ بینک نہیں تھا اس کا. خان صاحب کہہ رہے ہیں, ہاشمی صاحب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے پوچھا کہ ایون فیلڈ کے فلیٹس کس پیسوں سے بنے. میں نے پوچھا کہ زرداری صاحب کے سوئٹزرلینڈ میں 1100 ارب کہاں سے آئے, منی ٹریل دے, وہ تو دی نہیں کسی نے. میں احتساب کرنے میں ناکام رہا, آج سارے حاجی بن کے واپس آ رہے ہیں. یار دیکھیں میں اپنے قائد کی بات کروں گا. ہمارے قائد کی جو پراپرٹی ہے, آج ہم نے اس میں ایک لسٹ ہم نے شائع کی ہے کہ کون سی پراپرٹی کب آئی. یہ تمام پراپرٹی ہیں وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے بنی ہیں ساری ہے, اور اس کے بعد ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں. وہ اس سے ہمارے پتی تھے جب اسٹاک فاؤنڈری تھی, اور جب 50 کروڑ روپے دیے تھے عمران خان پر ایک پلاٹ دیا تھا, تو اس ٹائم کروڑپتی تھے وہ. یہ الزامات تو لگانا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن الزامات کو ثبوت دینا بھی مشکل ہے. کوئی ثبوت ہو, کسی کو پکڑا گیا ہو, کسی کو گرفتار کیا ہو, پھر تو بات کریں آپ. یہ اب یہ ساری باتیں فضول ہیں. ابھی تو ہم نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے, ملک کو بچانا ہے, ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. اور میرے تمام سیاستدانوں کو چاہیے کہ ابھی سارے اختلافات بلا کے ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں. تو خان صاحب آپ کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں رہے, وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چور ہیں, چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں. نہیں تو خان صاحب نہیں چاہتے نا, خان صاحب چاہتے نہیں. وہ تو آئے اس لیے کہ ملک کو جو ہے نا دیوالیہ کریں اور ملک کو تباہ کریں. خان صاحب تو چاہتے ہی ہے. وہ تو چلے گئے نا سر, اب آپ کے ہاتھوں میں ملک ہے, آپ نے تو کون سی دودھ کی نہریں بہائی ہیں وہ بھی بتائیں قوم کو. نہیں کیسے چلے گئے؟ کے پی کی حکومت ان کی ہے, پنجاب کی ان کی ہے, کشمیر کی حکومت ان کی ہے, اپنا گلگت ان کی حکومت ہے, تو کہاں سے چلے گئے؟ مہنگائی کی شرح دن بہ دن بڑھ رہی ہے, ریزرو 5 ارب سے بھی کم رہ گئے, لیکن پھر آپ کہہ رہے ہیں مارکیٹیں بند کریں, توانائی کو بچانا ہے. سردیوں میں پہلی بار اب آپ کو ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں تاجر. ہاشمی صاحب نہیں, بددعائیں کیوں دے رہے ہیں؟ تو پوری دنیا کے اندر جو ہے 7 بجے مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں. تو ہمارا اسلامی ملک ہے, اور ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صبح کی نماز پڑھو اور کاروبار کے نکل جاؤ, عشاء کی نماز پڑھو, کھانا کھاؤ, سو جاؤ. تو اس سے ہمارا اسلامی ملک ہے, یہ تو بہتر جان کی امان پاؤں. تو ذرا میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, جب چینی اسکینڈل آیا تھا تو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے چینی کم پیئے سر. نہیں سن لینا پہلے,
بات یہ ہے کہ اگر جو ہے نا یہ اگر سارے حرام ہو جائیں اور جب 2 بجے سو کے اٹھے ہیں پوری رات جاگتے رہے ہوٹل میں بیٹھے رہے تو اس سے تو صحت بھی خراب ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کے بھی جواب دیں جو ہے نا, اس لیے بہتر ہے نا کہ صبح جلدی اٹھو اور رات کو بیٹھ جاؤ. چلے جی عوام کو ہی آپ تنبیہ کرتے ہیں حکمران. سنیں پورے یورپ میں 5 اور 6 بجے مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں وہاں پہ, تو یہ زیادہ لوگ ہیں وہاں پہ. ایسا ہی ہے. یہ تو بہترین اقدام ہے گورنمنٹ کا. چلے آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ٹی ٹی پی سے کیا مذاکرات کرے گی آپ کی حکومت؟ زیرو ٹالرنس کی بات کی ہے. یہ دہشت گرد آ گئے. دیکھیں 2013 میں دہشت گردی نواز شریف نے ختم کی تھی اور ابھی بھی انشاءاللہ ہماری حکومت ہی ختم کرے گی جو نا. تو پلان دینا, کوئی آپریشن سٹارٹ ہوگا, کیسے ہوگا؟ وہ تو جڑوں میں بیٹھ گئے سر. نہیں آرمی چیف نے کہہ دیا ہے نا کہ ہم بالکل آپریشن بھی کریں گے, جو ہمیں کرنا پڑا ہم کریں گے جو نا. اس کے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں جو نا کوئی نہیں. چلے لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا, سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, میئر کی دوڑ لگی ہے. آج آپ کے رہنما سابق گورنر زبیر صاحب نے ایم کیو ایم کو معذرت کر لی ملنے سے بھی, تو آپ کا کیا پالیسی کوئی واضح نہیں؟ جب الیکشن ہو رہے ہیں تو الیکشن ہونے دے نا. تو ابھی یہ دوبارہ سے طریقوں میں چلے گئے. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ اپنا دوبارہ مردم شماری ہو فلانا ہو. یہ جب الیکشن ہو رہے تو الیکشن ہونے دو, جو بھی جماعت جیتی ہے اپنا میئر بنا لے آگے وہاں. آپ اس حق میں ہیں؟ نہیں میں تو پہلے بھی میں نے کہا میں اپنا موقف دیتا ہوں اپنے ایز اے کراچی کے شہری ہونے کے, کہ ہمیں کراچی کی ضرورت ہے یہاں پہ نمائندوں کی. تو ایم کیو ایم آپ کی اتحادی ہے, ایم کیو ایم کو آپ گلے لگائیں نا پھر سر. لیکن بات یہ کہ ایم کیو ایم اگر اتحادی ہے تو ایم کیو ایم جانے اور اتحادی جانے. میں تو اپنی بات کرتا ہوں نا میں. آپ کال پہ رہیں کنٹینیو سر. آپ نے ہاشمی صاحب کا بھی سنا, تاکہ میں چاہ رہا ہوں ہاشمی صاحب آپ دیکھیں ہاشمی صاحب ایز اے کارکن انہوں نے تو ایک اپنا موقف دے دیا, لیکن پارٹی انٹرسٹڈ نہیں تھی. دیکھیں اگر اس طرح ہوتا تو پنجاب کے اندر ابھی تک اور بہت سارے بلدیات, اسلام آباد والا کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیات وہ سب سے بڑی اکائی ہے جو ایک عام عوام کو ریلیف دے سکتی ہے. میں اس پہ بڑا سخت موقف اختیار کرتا ہوں ہمیشہ سے. آپ کو پتہ ساجد بات یہ کہ ڈھکنے کے گلی کے اگر آپ کو گٹر کے ڈھکنے لگوانے یا اسٹریٹ لائٹیں لگوانی, اس کے لیے آپ کو ایم این اے ایم پی اے کے جا کے دروازے, ان کا کام تو قانون سازی کرنا ہے. ہمارے یہاں آج تک جمہوریت کو تو ایک نئے طریقے سے ایجاد کر دیا گیا. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو ساجد کہا تھا کہ ہمارے یہاں سیاست میں ایم این اے ایم پی اے تو اس بڑھیا کی طرح ہے جو ساری چابی اپنے ہاتھ میں رکھ کے اپنی بہو کو کچھ دینے کے لیے نہیں ہے. بھائی یہ تو بہوؤں کے اختیار ہے, ان کا کام ہے کہ علاقے کے اندر جائیں, بلدیاتی کام کریں, اور بلدیاتی الیکشن کے اندر ووٹ بھی اسے دینا چاہیے جو اس علاقے کا نمائندہ ہو. ان کو تو اختلاف پتہ نہیں کیا پرابلم کیا ہے کہ عوام کو ریلیف ہی کیوں نہیں دینا چاہتے. دیکھیں ایک ایم این اے ایم پی اے کا کام ہے قانون سازی, وہ جا کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ایسوں کو آپ ایسی جماعتوں کو تو اپنے درمیان سے نکال کے باہر کھڑا کر دیں. لاسٹ مجھے یہ بتائیے گا, نون لیگ اپنا ٹین اوور پورا کرنے جا رہی ہے, یہ مخلوط حکومت جو پی ڈی ایم کی ہے یہ ٹارگٹ اچیو کر پائے گی؟ دیکھیں مشکل ضرور ہے, لیکن اگر اکٹھے ہو گئے, دیکھیں اس ٹائم ساری پارٹیاں اکٹھی ہیں سوائے ایک پارٹی کے. پی ٹی آئی کے ساتھ بدقسمتی یہ کہ ان کا ایک مخصوص موقف تھا کہ ان کے علاوہ سارے ہی چور ہیں, لیکن جمہوریت کے اندر ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کو بہت سارے کرنٹ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. بہت سی جو کل کے آپ کے دشمن ہوتے ہیں وہ آج دوست ہوتے ہیں, جو آج دوست ہیں وہ کل دشمن ہوتے ہیں. یہ سیاست کا اسلوب ہے. تو آپ سیاست میں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. میرے پی ٹی آئی والے دوست بھی بیٹھے ہیں, نون لیگ والے بھی بیٹھے ہیں. آج نہیں کل دیکھنا عمران خان کو ایک نہ ایک جگہ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. مذاکرات پارلیمنٹ میں بھی آئیں گے, بالکل آئیں گے تو اچھا ہے. حافظ صاحب, بلاول صاحب نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو کہا کہ خان صاحب آپ آ جائیں آپ پارلیمنٹ میں, ورنہ ہمیں مجبور نہ کریں, ہمیں دوسرا آپشن بھی ہمارے پاس ہے. تو دوسرا آپشن کون سا ہے؟ پکڑ دکڑ کا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ بلاول بھٹو صاحب جانتے ہیں اور دوسرا آپشن کون سا ان کے پاس ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ عمران خان کو اسمبلی میں چلا جانا چاہیے, اس ملک کے لیے, اس عوام کے لیے, اپنے ووٹرز کے لیے. یہ دیکھیں ملک ہے تو سب سیاست بھی ہم کریں گے, سب کچھ کریں گے. اگر یہ ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں تو یہ دوبارہ عمران خان کو درخواست کروں گا کہ مہربانی کریں, اس ملک کو مضبوط ہونے میں حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور حکومت کا ساتھ دیں جو نہیں ہے. تو یہ جو آپ کی ریکویسٹ ہے یہ حکومت میں بیٹھی آپ کی جو اعلیٰ شخصیات ہیں وہ بھی کر رہی ہیں, یا یہ کہ اندرون کھانا نہیں خود ہمارے لیڈر کہ خود یہ کہتے ہیں جو بیٹھے ہمارے ساتھ آگے کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ اس کو دشمنی تو نہیں ہے عمران خان سے, مجھے بتائیں. یہ وہی نواز شریف تھا نا جو جب حادثہ ہوا تھا عمران خان کے ساتھ سب سے پہلے وہاں پہنچے تھے ان کے پاس ہی. ہمارا لیڈر تو نہیں ہے, ہمارا لیڈر تو ہر جگہ جاتا ہے بھائی. بینظیر بھٹو جب شہید ہوئے سب سے پہلے نواز شریف پہنچے تھے وہاں پہ. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب آ رہے ہیں؟
नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे, क्योंकि यार उनकी बेटी अब तो अखलाक साहब मुबारक हो, सारे रास्ते हमार हो गए, हुकूमतें भी अपनी, अदालतें भी अपनी, अब तो आएंगे आप। नहीं, अदालतें नहीं, अदालतें अपनी नहीं है। अदालतें अगर अपनी होती तो ये मियाँ साहब अब तक पाकिस्तान में होते तो वो देखें, वो तो वैसे भी क्लियर हो चुके हैं। अच्छा। आज ये जितने आर्टिकल लिखे गए हैं इमरान खान की बातों को लेकर, अदालत सारों की बातों को लेकर, नवाज शरीफ तो क्लियर है अभी जो ना। ठीक है, मुझे बता देंगे नवाज शरीफ क्लियर है, बता दें मुझे। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। बहुत शुक्रिया सैयद इखलाक हाशमी साहब, आपने नून लीग का मौकिफ दिया। इमरान साहब, परफॉर्मेंस अगर 1 by 1 मुझे बता दें कि पीटीआई ने आते ही पहले साल में ये दिया आवाम को, दूसरे साल में ये दिया, तीसरे साल में ये दिया, और फिर हमने ये किया, ये चीज़ें हम आवाम को दे चुके थे, और ये हमारी चीज़ें देना बाकी थी कि हमें हटा दिया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अभी जिस तरह से कहे थे कि जी प्लांटेड हमारी गवर्नमेंट थी, देखिए प्लांटेड नहीं थी, हम अवामी बलबूते पे आए थे, 155 सीट्स हमने ली थी। अच्छा, लाया नहीं गया था, आए थे लेकिन हटाया गया। अच्छा ठीक है, मान लेते चलें, आपकी बात अगर मान भी ली जाए, उस वक्त तो हमारी तो हुकूमत अभी तो नहीं है हुकूमत हमारी, लेकिन इस दरमियान भी तकरीबन 36 ज़मनी इलेक्शन हुए, 36 में से 29 जो है वो पीटीआई ने विन किए। अगर ऐसी कोई बात होती, लाने जाने वाली बात होती, तो इस वक्त पीटीआई के जो है उम्मीदवार वो नहीं जीतते। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा मैं ज़रा आ जाऊँ अभी, थोड़ा सा ये जो जिस तरह से अभी इखलाक हाशमी साहब कह रहे थे कि तरक्की, कौन सी तरक्की, आप 8:30 बजे आपने मार्केट्स बंद करने के लिए आपने कह दिया, मतलब रोज़गार पहले ही नहीं है, महंगाई इतनी हुई हुई है, 8:30 बजे आप मार्केट्स बंद करवा देंगे तो किस तरीके से काम चलेगा। मतलब अभी तो 19 रुपये, आज की खबर है कि 19 रुपये चीनी पे इन्होंने बढ़ा दिए, 495 रुपये इन्होंने 20 किलो आटे के थैले, यूटिलिटी की प्राइसेस में बता रहा हूँ, जो स्टोर्स है, जो गरीब आवाम के लिए बने गए, घी के ऊपर किलो के ऊपर 75 रुपये इन्होंने बना दिए। तो आवाम को तो खाने पीने की अशिया जो है खुर्दोनोश की वो मुयसर नहीं है, इतनी महंगाई कर। आपने जो बीज बोया था, हुकूमत ये कह रही है जो आपने बीज बोया था, ये कौम वही काट रही है जो आप लोग IMF के साथ मुआहदा करके आए थे। अच्छा, इनसे कुछ भी पूछ लें, जो भी बात होगी जी इमरान खान की वजह से। अच्छा, ये क्यों महंगा इमरान, आज मुझे बताइए, ये एयरपोर्ट्स क्यों आउटसोर्स करने जा रहे हैं, आपको पता है? एयरपोर्ट कराची, इस्लामाबाद, लाहौर आउटसोर्स करने जा रहे हैं कि 40 अरब रुपए वहां से हमें जनरेट होता है, वो स्टेट की, मतलब ये हमारे एसेट्स हैं, वो आप आउटसोर्स करने जा रहे हैं। तो मतलब आप में अहलियत नहीं है क्या चलाने की, डॉलर्स आपके पास नहीं है। अगर चीनी कम पड़ गया, आप इंपोर्ट करते थे हम चीनी, आपके पास डॉलर्स नहीं है। सुजुकी ने अपना प्लांट बंद कर दिया, यहाँ पे कंपनी ने, टोयोटा ने अपना प्लांट बंद कर दिया, इंडस्ट्रीज जो है इस वक्त जो है सारी बंद हो रही हैं। मतलब आप साथ में मार्केटें भी आप बंद कर रहे हैं, साथ में आप जो होटल्स के बिजनेस भी आप सारे बंद कर रहे हैं कि रातों को बंद। तो भाई आवाम को फिर आप किस तरह से, आपने तो आवाम को जीना खत्म कर दिया। अच्छा, इमरान की मैं बात काटता हूँ, बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर 7 बजे बिजनेस बंद होता है, आपकी पर्सनल लाइफ भी कोई चीज होती है, हमारे ही पाकिस्तान के अंदर 2 बजे उठने के बाद उल्लुओं की तरह रात तक जागते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर जाके देखें, उन्होंने 7 बजे के बाद सुबह 6 बजे बिजनेस स्टार्ट होता है, या 8 बजे यहाँ तो 7 बजे हमारा नहीं सकते। देखिए हमारे एक ट्रेड है, हम आवाम को कैसे चेंज कर देंगे, 6 महीने लगेंगे, हमारे रोशनियों का शहर है, हमारे तो इमरान मियां दिन से शुरू होता है और रात को शुरू होता है कराची। आप चले, आप भी जाते होंगे खाने, ट्रेन को कैसे आप चेंज कर देंगे? इंसान की आजादी पे भी जो है आप उसको छीन रहे हैं, अपनी तरह से कैसे मैनिपुलेट कर लेंगे? कई मुल्कों में ऐसी मार्केटें हैं जो कि फजर में खुलती हैं, जो कि रात में खुलती हैं। तो फिर अगर कराची में ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये पीडीएम कराची जाता है तो पाकिस्तान की मईशत 7 बजे बन जाती है, कराची जाता है तो देखिए जिनकी जरूरत होगी वो सुबह 7 बजे उठ के आपके पास 12 बजे तक, 3 बजे तक, 6 बजे तक खरीदारी कर लेंगे जिनको जरूरत होगी। ये बड़ी गलत ढकोसला है हमारा। हम लोग रोजों के अंदर भी तो हमारी लाइफ तब्दील होती है, हम लोग क्यों समझते हैं? नहीं, रोजों में भी खुला होता है, सारी रात मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ कि लाइफ इंसानी फितरत में तब्दीली आती है। तो अगर आप ये बोलेंगे कि ये नहीं हो सकता तो ये नहीं हो, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। पूरी दुनिया के अंदर बड़े तरक्की याफ्ता अब सारे साल हम रोजे चले ये बहुत अच्छी बात है कि चले मुझे ये बताएं कि सुबह 6 बजे सारे ऐवान में भी आ जाएं MP। देखें जब ये 4 बजे घंटियां बजती है असेंबली में, जब स्पीकर साहब आते हैं, आगा सराज उस वक्त इजलास शुरू होता है, जब सो के उठते हैं आराम से आते हैं। हमारे यहाँ दफातर खत्म होते हैं, उसके बाद लोग अपनी शॉपिंग पे निकलते हैं, ये एक चेंज आ गया उनका।
میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر یہ ایک تبدیلی آ جائے گی تو آٹومیٹکلی ہماری لائف میں بھی پھر تبدیلی دوسری آئے بات گی. یہ کہ ہمیں ترقی یافتہ نہیں ہے نا. اگر ترقی یافتہ ہو چلے دیکھو کوئی ضرورت نہیں ہے, پھر ہم ساتھ میں بند کر دیں. لیکن ہمارے تو راتوں کو بھی شفٹیں لگ رہی ہوتی ہیں, یہاں پہ دن میں بھی شفٹیں لگ رہی ہوتی ہیں. ہمارا ترقی یافتہ نہیں ملک نہیں ہے, ہم تو ترقی پذیر ہیں. یہاں پہ ضرورت ہے روزگار کمانے کے لیے, لوگ پارٹ ٹائم جابس کر رہے ہیں یہاں پہ. آپ دیکھو نا بیچارے اسٹوڈنٹس پڑھ بھی رہے ہیں, دن میں پڑھتے ہیں, شام میں بیچارے رات میں جابس کرتے ہیں. ایسا آپ دوسرے ممالک میں وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, پارٹ ٹائم جابس کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ کانسیپٹ کدھر چلے گا, پھر آپ کیسے کریں گے؟ کچھ جگہ مخصوص ٹرینڈ ہے, جس طرح ہوٹلنگ ہے, کچھ اور چیزیں ہیں, جس طرح میڈیکل سٹورز ہیں, ان کے اندر آپ رات کو کسی کو بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن جنرل سٹور کو آپ کھولتے ہی 11 بجے. اختلاف تو میرا یہ ہے کہ 11 بجے کھولنے کے بجائے آپ تھوڑا 4 گھنٹے پہلے کھل کے 4 گھنٹے پہلے بند کر دیں. چلیں اس پہ آتے ہیں. میں عمران اب مجھے بتائیں کہ اب کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں نے؟ نہ آپ نے اسمبلیاں توڑی, آپ لوگ بڑے بلند و بہت اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ اسمبلی گئی اور یہ ہم سڑکوں پہ آئے, ہوتا کچھ نہیں ہے. آپ پھر بول دیتے ہیں نہیں جی بس چلیں گے, رہنے دیں جی, اب یہ ہو گیا تو اب وہ ہو گیا. ابھی تھوڑا سا حالات جو ہے نا تھوڑا سے مختلف ہوئے ہیں. اچھا, چونکہ اعظم ساتھی صاحب کی جو ہے وہ ضمانت بھی منظور ہو گئی. شہباز گل کو گرفتار کرنے جا رہے تھے, اس کو روک دیا گیا. پھر جو انہوں نے تحریک عدم اعتماد جو لے کر آئے تھے اسپیکر کے لیے, ڈپٹی اسپیکر کے لیے, وزیر اعلیٰ کے لیے, وہ بھی انہوں نے واپس لے لی. کیوں لے لی؟ ان کو پتہ ہوگا کیوں لے لی, وجہ پوچھنی چاہیے کیوں لے لی. بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جب بولا اسمبلی ہم تحلیل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے تحلیل کریں گے. اچھا, انہوں نے جو عدم اعتماد کی جو تحریک لے کر آئے تھے تو اس وقت بھی پی ٹی آئی نے انکار نہیں کیا تھا. پی ٹی آئی نے کہا تھا 10 روز کا ہمیں ٹائم دے دیں, چونکہ ہمارے کچھ اسمبلی کے ممبران جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں, وہ آ جائیں, ہم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے تیار ہے. 187 جو ارکان کی جو فگر ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے. تو مطلب اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے تو وہ تو ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قوم کا بھلا کریں گے آپ تحلیل کر کے؟ دیکھیں قوم کا بھلا ہوگا. اچھا, قوم کا مزید انسیکیورٹی بڑھے گی, مزید معاشی بحران میں یہ ملک جائے گا. ایک بات بتائیں, قوم آپ سے بھی پوچھے گی. اچھا چلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں انٹرنیشنلی ہماری جو معیشت چلتی ہے نا بیسکلی انٹرنیشنلی, چونکہ ہم آئی ایم ایف سے لون لے رہے ہیں یا ورلڈ بینک سے لے رہے ہیں. سعودی گورنمنٹ, دبئی گورنمنٹ اور چائنا, اس وقت ان کے جو پیسے ہمارے پاس جو بچے ہیں صرف وہی پیسے بچے, 22 ارب ڈالر اس وقت ہم چھوڑ کے گئے تھے, جس میں سے ابھی اس وقت 6 ارب ڈالر بچے ہوئے, جس میں سے چائنا کے پیسے, دبئی کے پیسے, سعودی شہزادے سے ان کی بھی انٹیلیجنس ہے پورے ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ان کو خبر دیتی ہے کہ کس ملک کے کیا حالات ہیں, آپ کس کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں, کس کے ساتھ نہیں کام کرنے جا رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے ان کو جو رپورٹس ملی, انہوں نے کہا جی اس وقت اگر آپ پاکستان کی گورنمنٹ کو امداد دیں گے یا فنڈنگ کریں گے, لیکن چونکہ عوام جو ہے اس وقت اس گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, تو لہٰذا جو ہے یہ آپ نقصان ہوگا. تو انہوں نے اس وجہ سے انہوں نے کہا آنے والے دنوں میں جب الیکشن ہو جاتے ہیں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے پھر آپ اس کو فنڈ دیں, اس کے ساتھ اس کو فنڈنگ کریں. تو جس کی وجہ سے وہ فنڈ روک دیے گئے. تو اب میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن یہ جنرل الیکشن میں چلے جاتے ہیں اور کروا دیتے, اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی تب تو آپ کی جو معیشت ہے وہ اس میں اسٹیبلٹی آئے گی, ورنہ اس کے ادروائز نہیں آئے گی. 4.5 سالوں کی پرفارمنس کا سوال میں نے آپ کو کیا تھا. جناب اب آ جائیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت ہم آئے حکومت کے اندر تو ہمارا جو تھا کہ جی ہم نے نوکریاں دینی ہیں, ہم نے گھر بنانے. اچھا نہیں دیکھیں کیا گئے بتا رہا ہوں نا آپ کو, جس کا ثمر آج عوام سن تو لیں. دیکھیں نوکریاں دینی ہے, ہم نے گھر بنانے, نوکریاں ہم نے کریٹ کری اس وقت بھی, ٹھیک ہے. نوکریاں اس وقت 50 لاکھ نوکریاں گورنمنٹ کے علاوہ پرائیویٹائز جتنے بھی ادارے تھے وہاں پہ 50 لاکھ ہم نے نوکریاں کریٹ کری. ہم نے اس وقت جو اچھا جب یہ کرونا کی سچویشن آئی تو اس وقت لنگر خانے بنائے گئے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو گھر آپ کہتے ہیں لنگر خانے اس میں حصہ ڈال رہا تھا سیلانی اپنا, جی سوری سیلانی کی انڈر آبزرویشن چل رہے تھے. سیلانی کہتے ہیں نہیں سپورٹ حکومت کی تھی, ظاہر سی بات ہے جتنے فنڈ سے دیکھیں مرحوم مر گئے نا بیچارے حنید لکھانی, ہمیں تو پتا تھا کہ جتنی فنڈنگ تھی وہ سارے لنگر بیت المال سے جاتی تھی. اچھا اس کے علاوہ جو گھر آپ کہتے ہیں تو گھر بھی بنائے گئے ہزاروں کی تعداد میں, آپ پنجاب میں ہیں, پنجاب میں کئی شہروں کے اندر ہے. میں آپ کو دیکھیں میں آپ کو ویڈیو سینڈ کروں گا پنجاب کی شہروں میں. اتنی اطلاع تو ہوگی عمران بھائی کہ یار فلاں تحصیل میں ہے, میرے خیال سے قصور میں بنائے ہیں اور کچھ اور نہیں خیالوں میں نہیں, باقاعدہ گھر بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ آ جائیں سندھ کی طرف, تو سندھ میں خان صاحب نے بولا کہ گورنمنٹ کو جی ہمیں زمین چاہیے, چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم سستے گھر دینا چاہتے ہیں عوام کو. تو ریونیو ڈپارٹمنٹ نے سیدھا منع کر دیا کہ جی ہمارے پاس زمین موجود نہیں ہے, ہم یہاں پہ قاصر ہو گئے. اس کے بعد
صحت کارڈ آپ کے سب کے سامنے ہر فیملیز کو دیا 10.5 لاکھ روپے کا. آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے آفتاب آپ جہانگیر علاج کروا لیں, اور آپ جا کے آفتاب صدیقی اور بڑے بڑے ٹائکون آپ کے ساتھ موجود تھے, زمین خرید لیتے آپ. دیکھیں بڑا مسئلہ نہیں تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ زمین اگر خرید لیتے, دیکھیں ان کا ایک بزنس ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ میں کسی آپ فلاحی اس پہ جاتے ہیں, جب گورنمنٹ کے پاس جب زمینیں موجود ہیں تو کیا ضرورت ہے سندھ والوں نے آپ کو زمین نہیں دی. ہاں چلیں آگے بڑھیں. اچھا دوسری بات ایک تو صحت کارڈ میں نے آپ کو بتا دیا 10.5 وہ لاکھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, وہ پہلے سے آلریڈی چل رہا تھا, بے نظیر وہ ڈیٹا آپ کے پاس پہلے ہی تھا. آپ کو میں یاد دلاؤں عمران صاحب جب کووڈ آیا تب آپ لوگوں نے اسی ڈیٹا کو فالو کر کے لوگوں کو پیسے دیے. وہ ڈیٹا تک آپ لوگوں نے جمع نہیں کیا تھا, پریویس حکومت کے ڈیٹے پہ آپ لوگوں نے پیسے دیے. اس میں تقریباً آپ کو شفافیت آپ لوگ لائے تھے. دیکھیں ہم شفافیت لائے تھے 9.5 لاکھ جو تھے جو بوگس جہاں پہ اپنا فنڈنگ ہو رہی تھی وہ اس وقت جو ہے وہ سارے شفافیت آپ لوگوں نے کی ان کو پکڑا, لیکن ان میں افسان تھے یہ کارڈ پہلے سے چل رہا تھا. ہاں ٹھیک ہے چلے آگے بڑھیں. لیکن اس میں ہم نے جو ہے شفافیت دے کر آئے اور جتنی بوگس جو تھے ہیلتھ کارڈ سے آگے. اس کے بعد وہ ہم نے رقم بڑھا کے اس کو 12,000 کر دیا. ٹھیک ہے, اور وہ بھی بلا تفریق جو ہے وہ لوگوں کو دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے اپنا اللہ بھلا کرے کہ یہ یکساں تعلیم کا نظام وہ نہیں ہو پایا. آگے بڑھتے ہیں. اچھا تھا لیکن KPK میں دیا, پورے پاکستان میں آپ نے دینا تھا, پورے پاکستان میں ہم نے دینا تھا. لیکن بات یہ کہ انفارچونیٹلی اس ہمارے صوبے کے اندر ہمیں جو ہے موقع نہیں فراہم کیا. نہیں اس صوبے میں نہیں, پنجاب میں بھی نہیں آیا, سندھ میں بھی نہیں آیا, دیکھیں مرحلہ وار جو ہے آگے بڑھے سر اس کو دیا گیا. نہیں اور بہت ساری چیزیں کراچی میں اگر آ جائیں تو کتنے میگا پروجیکٹس آپ کو دیے. آپ کا K4 دیا, آپ کا سرکولر ریلوے دیا, آپ کا ملیر ایکسپریس وے دیا, آپ کے نالوں کی صفائی کروائی. 1100 ارب دیے تھے خان صاحب نے, ایسے ہی دیے سارے یہ پروجیکٹ. 1100 ارب دیکھیں 1100 ارب میں سے 700 ارب جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے. بہت اچھا لگا, قوم پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے عمران صاحب کہ آپ نے ایک عوامی نمائندے کی طرح پوری کوشش کی کہ جو آپ کی حکومت نے کام کیے عوام کے لیے آپ عوام کو جواب دیں, اور وہ آپ جواب دے رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا جسر ہے. میں آپ کو لے جاتا ہوں پیچھے مشرف زدہ پاکستان میں, جب یہ تمام ایئر بیسز بھی بلیک واٹر کے انڈر میں آ گئے تھے, امریکہ آ گیا تھا, دہشت گردی تھی اس ملک میں, بے نظیر بھی دہشت گردی کی زد میں آ گئی, بلوچستان ٹوٹ چکا تھا, 12 مئی ہو گئی تھی, چیف جسٹس گھر پہ بیٹھا ہوا تھا, پیپلز پارٹی نے 3.5 سال میں 18th امنڈمنٹ دی, 17th امنڈمنٹ دی, حقوق بلوچستان دیا. کیا لیجسلیشن کر گئے سر 3.5 سال میں. اچھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے ان 3.25 سالوں میں آپ کو تاریخ میں سب سے اسٹیبل پاکستان ملا. آپ نے کیا دیا قوم. دیکھیں اب آپ آ جائیں. دیکھیں جب آپ 18th امنڈمنٹ کی بات کرتے ہیں نا, تو ہمارے جتنے بھی ہم جو اچھے کام جو سندھ کے حوالے سے ترقیاتی کام کرنے جا رہے تھے, وہاں ہمارے آڑے 18th امنڈمنٹ ہی آ رہی تھی کہ جی صوبوں کو اختیار ہے, وفاق کو اختیار نہیں ہے. تو 18th امنڈمنٹ کے ہی وجہ سے ہم یہاں ٹائیگر فورس انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے تھے. 18th امنڈمنٹ آپ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں نہیں اگر آپ بھلائی کے لیے استعمال کریں, دیکھیں آپ اس کو کبھی آپ جناح ہاسپٹل کو تحویل میں لیتے تھے, دیکھیں پوزیٹیو ہوتا تو آپ لوگوں سے بھی نہیں تھا. اگر آپ امنڈمنٹ آپ دیکھیں اگر پوزیٹیولی اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تب تو بہتر ہے, لیکن آپ اس کو نیگیٹیولی لے کے جائیں گے تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے نہیں ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ آ جائیں کہ آپ دیکھ لیں کہ مشرف کے دور کے اندر, مشرف صاحب کے دور میں ہی ان کو NRO ملا تھا. ٹھیک ہے, وہ ایک بہت بڑی غلطی, اگر NRO نہیں ملتا تو آج پاکستان کے حالات دوسرے ہوتے. اچھا پھر آپ آ جائیں ہمارے ٹینیور میں, اور یہ 2008 سے لے کے 13 تک کا دور دیکھ لیں جو پیپلز پارٹی کا تھا, 2013 سے لے کے 2018 تک کا دور دیکھ لیں جو کہ نواز شریف کا تھا. اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے ڈرون حملے ہوئے, اور ہماری حکومت کے اندر ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا. چونکہ ہمارا عمران خان تو اس نے کہا نہیں, وہ الزام بھی آپ پر ہے, آپ پر یہ الزام ہے. آپ کے عمران خان کہتے تھے کہ طالبان آفس کھولے سوات میں, ان پر ہی حکومت الزام لگا رہی ہے کہ آپ طالبان خان ہیں. KPK میں آج جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار حکومت آپ کو ٹھہرا رہی ہے سر. سوات میں اور جتنے بھی آپ نے کمپرومائز کیوں ہوئے, آپ نے گھٹنے ٹیکے, یہ پورا سفر ہے KPK میں آپ کیا کر رہے تھے. یہ پورا سفر ہے ٹورزم سے لے کے ٹیررزم تک. ہمارے جب حکومت تھی اس وقت ٹورزم پڑ رہا تھا, اور آج آپ دیکھ لیں ٹیررزم بنو کے اندر کیا ہوا, سوات کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ آپ موازنہ تو کریں. ہمارے اس وقت تو آپ ٹورزم کو ہم نے فروغ دیا تھا, لوگ دنیا سے آ رہے تھے. آج جو جتنے بھی ممالک غیر ممالک وہ اپنے شہریوں کو بولتے ہیں ادھر سفر نہیں کیجیے گا, ادھر مت جائیے گا. تو یہ تو اوپن ہے سب کے سامنے, یہ کوئی ڈھکی چھپی تو بات نہیں ہے. چلیں ندیم بھائی اب آ جاتے ہیں لاسٹ اسٹوڈیو میرے پاس کراچی کی بلدیاتی بڑی
पकड़ धकड़ चल रही है, सियासी धड़े बन रहे हैं, दावतें चल रही हैं, 9 जनवरी को, कोई 12 जनवरी को बड़े एहतजाज चल रहे हैं, जमात इस्लामी और एमक्यूएम साथ बैठे हुए हैं, मतलब बड़ा अच्छा जेस्चर है, बैठना चाहिए, बड़ी साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और अच्छी चीज़ है। क्या अमन ओमान से इलेक्शन हो जाएंगे? असल में साजिद एक बात बताऊं कि इन सारी पार्टियों को अब ये अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान या कराची पाकिस्तान का वो बड़ा बिजनेस हब है, इसके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। अब उनको भी अकल है, और दूसरी बात है कि फर्स्ट टाइम उन्होंने ये सोचा कि हम किसी न किसी तरह रिफॉर्म करके हम इलेक्शन करवा लें, और ये बल्दियाती हुकूमत समझो लोकल गवर्नमेंट के हाथ में ये गवर्नमेंट आ जाए, और जिससे ये हुआ कि हम कुछ कराची को बेहतर कर लें। ये तीनों पार्टियों को समझ में आ गया। आप ऊपर के लेवल पे चले जाए तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और होती है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स होती है, लेकिन जो बल्दियाती इलाके की लोकल गवर्नमेंट है, जहाँ से इनको वोट बैंक लेना है, जहाँ से इनको वोट बैंक है, वो अगर ना मिल सका तो ये बेकार हो जाएंगे तीनों के तीनों, इंक्लूड जमात इस्लामी, मुत्तहिदा और या मुत्तहिदा के सारे धड़े। तो अकल का तकाजा इन्होंने बहुत अच्छे अकल के नाखून लिए कि इन्होंने बल्दियात हुकूमत पे मिलना शुरू कर दिए, क्योंकि पीटीआई का कराची के अंदर इतना समझे मांगे तांगे की हुकूमतें थी इनकी, वो पैराशूट वाली, तो उनका कोई इतना ज़्यादा है नहीं, उनको इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन मुत्तहिदा और जमात इस्लामी का बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ कराची के अंदर, क्योंकि नेमतुल्लाह साहब ने जिस तरह अच्छा डिलीवर किया था, उस क्रेडिबिलिटी को ये कायम कर सकती है, और उसी के बेस पे इनको बहुत अच्छा वोट मिल सकता है। उनकी भी जगह अच्छी है, मुत्तहिदा ऑलरेडी बहुत अच्छा कमा रही है, कमा चुकी है, आपको पता है 30 साल से 40 साल से उनकी बदमाशी है, तो उनको भी अपनी जगह लेने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। टूट के उनका नुकसान हो रहा है, उसका फायदा तीसरी हुकूमत ने उठाया, जिसको हम पीटीआई कह सकते हैं, तो पीटीआई ने वो बेनिफिट उठाया, उसको नहीं, तो ये चेमा गोइयां हैं कि इनको मसनूई तौर पर फिर से जान डाली जा रही है पीटीआई का वोट बैंक कम करने के लिए, पीटीआई को टफ टाइम देने के लिए, जिसमें पीपल्स पार्टी भी बड़ी राजी है कि हमें तो वोट मिलता नहीं है, हमें चले। अब पीटीआई को देखो, पीटीआई का वजीर आजम सिर्फ एक दफा कराची आया, वो भी आपको पता किस तरीके से होके चला गया। जिनकी हुकूमत होती है उनका काम है कि वो अपने इदारों 14 एमएनएस की सीटें सर जितना सीटें कराची से जितना उन्होंने डिलीवर किया वो आपको भी पता और मुझे भी पता, वो कहीं भी नहीं कर सके, वो उनकी बदकिस्मती है। कराची के ये जो लोग हैं ना, अब वो बड़े बाशऊर हैं हर शहर के। कल के मुस्तफा कमाल, कल के आज के भी आप देख लें, तो ये तमाम जो यकजा हो रहे हैं, पीछे कोई ताकतें हैं ना, नहीं, जो ताकत लफ्ज़ नहीं कह सकते, देखिए जरूरत इजाद की माँ होती है। अच्छा। अब यहाँ जो जरूरत उन लोगों को अंदाजा हो गया कि हम टूट के हमने तीसरों को फायदा दे दिया, बेहतर है इकट्ठे होकर वही काम कर लें। अच्छा, दूसरी बात यह कि अगर ये इस बार फिर इलेक्शन में बल्दियात और आगे कौमी के अंदर इनको, मुझे नहीं लगता था मुत्तहिदा को, और फिर ये जो तमाम लोग जुड़ रहे हैं, इस जुड़ने के बाद हेलो तो नहीं होने वाला? हेलो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट नारा लगा चुके हैं ना, उसके बाद हेलो का नारा नहीं लगना चाहिए। चैप्टर क्लोज समझ में आए। फिर दूसरी बात है, अब इतनी बड़ी उनकी इतने वो भी नहीं है, पावर नहीं है कि भाई की वो या कराची के अंदर अब उस तरह की होल्डिंग कर। अच्छा, ना कराची मुतामिल हो सकता है साजिद, मैं भी इस बात पे एग्री हूं कि कराची स्ट्राइक और उस चीज का अब दोबारा मुतामिल नहीं हो सकता, आप और हम समेत। फिर दूसरी बात यह कि कराची के पिछले 7-8 साल इतने पुरअमन गुजर गए कि अब लोगों को भी मीठा मीठा लग गया, वो नीच बर्दाश्त करेंगे इसको। बहुत अच्छी बात की। लास्ट में इमरान साहब, कराची हैदराबाद कितने पुर उम्मीद हैं? देखिए, जो अभी पिछले हाल ये जो इलेक्शंस हुए, और जमनी भी आप समेत कई आपके पॉलिटिकल सॉरी फॉर इंटरप्ट जो जाएंगे अवाम से वोट लेने, जो उनको बताएंगे कि हम क्या क्या करेंगे, 2 तरह की इस्तकबाल अवाम करेगी इस बार। जो इस वक्त अवाम का हाल है, 150 रुपए आटे की कीमत पहुंच गई तारीख में पहली बार, तो फूलों के हार भी पहना सकती है अवाम, कोई और हार भी पहनाएगी। तो ये तमाम लोग जो जाएंगे, पॉलिटिकल लोग, वो अपने हलकों में जब जाएंगे तो मंशूर सर मजबूत लेके जाइएगा। बात यह है कि साहिद भाई, बात यह है कि अवाम में जाने का हमें डर नहीं है, हम तो चाहते हैं अवाम में जाना। अच्छा, इसलिए तो हम कह रहे हैं इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराएं। बल्दियाती इलेक्शन के लिए भी हम एक अरसे से कह रहे हैं, ये तो हमेशा ये लोग राय फरार इख्तियार करते थे, कभी ये हल्का बंदियों के नाम पे, तो कभी कि सिक्योरिटी के नाम पे, तो कभी तो फिर एमक्यूएम से ना डरे ना, आपके खुरम शेर समान एमक्यूएम के गरज बरस रहे हैं, तो एमक्यूएम से ना डरे, आप बोले ठीक है, सारे मिल जाए, कभी फंड्स ना होने के नाम पे ठीक है आप आ जाएं, कोई मसला नहीं है, हमें डर खौफ थोड़ी है। अभी आमिर लियाकत मरहूम की सीट पर इलेक्शन हुआ था, ठीक है, वहाँ पे 13 जमातें एक थी, पीडीआई उसमें जो है ये आपका एमक्यूएम भी थी, उसमें पीएसपी भी थी, वहाँ क्या रिजल्ट आया, मतलब इन सारी जमातों ने मिल के भी हमारे को मतलब आधे फिर भी वोट नहीं थे, 30,000 वोट लिए थे महमूद मौलवी साहब ने, और इन्होंने 14-15,000 वोट लिए थे, सब ने मिल के, उसके बावजूद भी ये हमारे करीब तक नहीं थे। तो हमें तो डर खौफ नहीं है, ये वही आवाम थी ना जिसने हमें वोट दिए, तो जाहिर सी बात है आवाम का जो आवाम जो है हमारे
بیانی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. انشاءاللہ ہمیں بلدیاتی الیکشن ہوں اس میں گے, رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا. میں بے بیانی کی بات نہیں کروں گا. بات یہ کہ ایک تو بائی الیکشن ہو, اوپر سے ان کا مظلومیت کا بھی ابھی چل رہا تھا, اس وجہ سے ووٹنگ ملا. بائی الیکشن میں عام طور پہ ووٹنگ کم ہوتی ہے. دیکھیں اور دوسری بات ہے سیٹ ان کی اپنی تھی پرانی والی, ہاتھ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن اب جب جنرل الیکشن میں جنرل الیکشن بھی بولا تھا نبی, جب بھی حکیم بلوچ صاحب والی سیٹ تھی, وہ بھی حکیم بلوچ والی پرانی سیٹ تھی نا, لیکن وہاں پہ جیت کے تو آگے تھے نا, کیپٹن جمیل جیت گئے تھے. کیپٹن جمیل جیتے تھے. اس کے بعد پھر جب ضمنی الیکشن ہوا تو حکیم بلوچ صاحب دوبارہ جیت گئے. لیکن کس طریقے سے جیتے وہ بھی اب آپ کے سامنے ویڈیو ساری وائرل ہوئی ہوئی, جس طرح پولیس بیٹھ کے ٹھپے لگا رہی تھی, تمام چیزیں. تو بات یہ اگر ٹھپے نہ لگے اور جینی طرح سے دھاندلی نہیں ہوئی اور تمام چیزیں ہوئی, فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے, تو آپ بہترین آپ دیکھیں گے رزلٹ میئر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہوگا. ساتھ پھر ایک کام کریں نا, ٹھپے نہیں لگتے تو پھر اوپر سے کہیں سے رپورٹ آ جائے گی کیا. چلے وہ کسی نے کہا تھا الیکشن ہمارے وہ آج آئی یہ بات, انہوں نے بولا تھا خواجہ آصف صاحب کہ جی وہ میں الیکشن ہارا ہوں میری مدد کرے. اس نے کہا فکر مت کرو تو الیکشن جیت جائے گا, اور وہ الیکشن جیت گیا. ہمارے یہاں تو سیٹیں بڑھتی ہیں. چلے جی, اسی امید کے ساتھ کہ میرا شاد آباد رہے, مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.